بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 148 سورۃ نحل آیت نمبر 114۔ ان آیات کے اندر اس ناشکری اور ناقدری کا ذکر ہے جس کا ما قبل میں کہا کہ فکفرت بانعم اللہ، آیت نمبر 112 کے اندر کہ مکے والوں پر جو عذاب آیا اور اس عذاب کی وجہ ذکر کی کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کی۔ اب اس ناقدری اور ناشکری کی تفصیل کی جا رہی ہے کہ ایک تو انسان زبان کے ساتھ کسی بات کی ناشکری اور ناقدری کرتا ہے اور عام طور پر اسی کو لوگ ناشکری سمجھتے ہیں۔ اصل بات یہ نہیں کہ عملی طور پر ناشکری اور ناقدری مراد ہے، اور اسی کا تذکرہ ہے فکلو کے اندر، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں دی تھی حلال مال، اس کو اپنی طرف سے حرام کرنے لگے، اور اس میں وسیلہ اور صاحبہ اور حام اور بحیرہ یہ جانوروں کے نام رکھے جو بتوں کے نام پر نظر کرتے تھے اور ان کے نام پر آزاد کرتے تھے، اور ان کو استعمال کرنا، کھانا پینا، ان کا دودھ وہ اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ نے ان کو حلال کیا تھا۔ تو یہ گویا کہ ایک شرک کی فعلی کے اندر مبتلات ہے۔ اسی طرح انما حرم علیکم المیتۃ، دوسری آیت کے اندر، آیت نمبر 115 کے اندر، کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو حلال سمجھتے تھے، میتہ مردار اور خون اور خنزیر، اور جو نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر دی جاتی تھی، بتوں کے نام پر، مزاروں کے نام پر جو نظر و نیاز، جو حلوے، جو مٹھائیاں دی جاتی، ان کو حلال سمجھتے، حالانکہ اللہ نے ان کو حرام کیا تھا۔ یہ گویا کہ ان کی ناشکری اور ناقدری کا ذکر ہے۔ اور یہ صورت کا دوسرا حصہ ہے جس میں ابھی شرک فعلی کا بیان ہے، گویا کہ اس سے پہلے شرک اعتقادی اور اس کی تفاصیل کا ذکر ہوا، اور یہاں فکلوا مما رزقکم اللہ سے شرک فعلی کا ذکر ہے۔ تو شرک فعلی یہ ہے کہ وہ کام عقیدہ تو نہیں ہے، جیسے کہ عقیدے کے اندر کسی کو حاجت روا یا مشکل کشا انسان مانتا ہے، عالم الغیب یا متصرف، تو اس کو شرک اعتقادی کہا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ ان صفات میں شریک ٹھہرانا۔ شرک فعلی کا مطلب یہ ہے کہ کام مشرکوں کا ہے، یعنی کسی چیز کو حلال کر دینا یا حرام بنا دینا، یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرائے اور بنائے۔ انہوں نے اپنے طواغیت اور بتوں کو یہ گویا کی صفت دے دی کہ وہ جس چیز کو، یا اپنے پیر اور جو معبود باطلہ ہے، وہ جس چیز کو حرام بنائے تو یہ اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور جس کو حلال کہتے ہیں تو یہ اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ تو بندوں کی تحلیل اور تحریم کے قائل ہونا گویا کہ یہ شرک فعلی ہے۔ یہ کام غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا حرام اور حلال بنانے میں۔ اس کے بعد دلیل نقلی ذکر کی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، گویا کہ ان کی اس ناشکری اور ناقدری کا ذکر ہے، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو کہ بہت بڑے ایک شاکر اور قدردان آدمی تھے، اور متبع سنت تھے، اور توحید کے پابند تھے۔ فکلو، کھاؤ، مما، ان چیزوں سے، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو دی ہے، حلالاً طیبہ، یہ حلال بھی ہے اور طیباً معنی پاک بھی ہے۔ حلال تو اس کو کہتے ہیں جس کے اندر اذن شرعی موجود ہو، یعنی شریعت نے جس چیز کی اجازت دی ہو تو اس کو حلال کہا جاتا ہے۔ طیباً کا معنی یہ ہے کہ جو سنت کے موافق اس کو کھایا جائے، جیسے کھانا انسان کھاتا ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر، یا طیباً کا معنی جو لذت دار بھی ہو، جس میں لذت بھی ہو، یا طیباً کا معنی جو پاک ہو، گندی نہ ہو۔ اور یہاں کلو کا معنی یہ نہیں کہ خوراک کھانا کوئی ضروری ہے، اصل معنی یہ ہے کہ لا تحرمو، یعنی ان چیزوں کو کھاؤ پیو، ان کو حرام مت سمجھو، جیسے کہ بحیرہ ہے، صائبہ ہے، وسیلہ، مختلف جانور جن کے کھانے سے وہ ڈرتے تھے کہ یہ لات اور منات اور فلاں بزرگوں کے نام کے ہیں، تو معنی ان کو کھاؤ پیو یعنی حرام مت سمجھو۔ واشکروا نعمت اللہ،
اور شکریہ ادا کرو اللہ کی نعمت کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعامات دی ہے، ان کا استعمال کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو، یعنی یہ دعویٰ ہے کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو پھر غیر اللہ کے نام کی چیزوں کو جو حلال ہے ان کو حرام کیوں کرتے ہو؟ یہ تو اللہ کی بندگی نہ ہوئی، یہ تو غیر کی بندگی ہوئی۔ ہاں اگر حرام چاہتے ہو، آؤ حرام میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہے۔ انما یقیناً حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے حرام کیا تم پر المیتۃ مردار، جو جانور ذبح نہ کیا جائے، گر کر مر جائے یا کسی جانور کے ساتھ لڑنے سے وہ مر جائے، سینگ آپس میں لگ جاتے ہیں، یا وہ کسی رسے کے ساتھ اس کو گلے میں پھانسی دی جائے اور گلا اس کا گھونٹ دیا جائے تو اس طرح مر جائے۔ والدمہ، اور خون منع، بہنے والا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، اس کی تمام چیزیں، وما، اور وہ جانور اہل کی آواز لگ جائے ان کے اوپر لغیر اللہ، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ بھی حرام ہے۔ اہل کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وما اہل بمعنی ما ذبح کے ہے، یعنی ما وہ جانور، اہل معنی ذبح جس کو ذبح کیا جائے، اور لام بمعنی با کے ہے، اور لفظ اسم محذوف ہے، وما ذبح باسم غیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر جس جانور کو ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ یعنی ذبح کرتے وقت کہتے بسم اللہ والمنات والعزیٰ، یا فلاں پیر یا ولی یا بزرگ کا نام لیتے، اس کے نام پر ذبح کرتا ہوں، تو یہ جانور بھی حرام ہے۔ دوسرا معنی اہل بمعنی ذبح کے نہیں ہے، بلکہ اہل رفع الصوت کے معنی میں، اور اہل رفع کے معنی میں، اور ماں سے جانور مراد ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ وما وہ جانور اہل کی آواز بلند کی گئی، لغیر اللہ معنی لام بمعنی علا کے ہے، علا یا لام اپنے معنی میں ہے، اور اس سے پہلے لفظ تقرب محذوف ہے لفظ غیر سے، لتقرب غیر اللہ، وما وہ جانور اہل کہ بلند کیا گیا آواز کو بھی اس کے اوپر، لغیر اللہ معنی لتقرب غیر اللہ، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اس سے قرب حاصل کرنے کے لیے کہ اس کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہوں، لات کے نام کی، یا مثال یہ کہہ دے کہ یہ میرا بکرا یا یہ میری بھیڑ یا بھینس جو ہے یہ مزار کے نام پر وقف ہے اور یہ ولی کے لیے، تو یہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اب اس کو بسم اللہ پڑھ کر بھی ذبح کیا جائے تو یہ ذبح حلال نہیں ہوگی۔ تو اس صورت میں ہے کہ ماں وہ جانور جس کے اوپر آواز لگ جائے، لغیر اللہ معنی لتقرب غیر اللہ، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور تیسری صورت میں ماں سے مراد عام چیزیں ہیں، چاہے وہ جانور ہو یا غیر جانور ہو، تو معنی یہ ہے کہ ماں وہ چیز، چاہے وہ مٹھائی ہے، چاہے وہ بسکٹ ہے، چاہے وہ حلوہ ہے، کھیر ہے، چاہے وہ جانور ہے، وہ ہلا معنی آواز لگ جائے، لغیر اللہ معنی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی اس چیز کے اوپر، یہ بھی ضمیر راجی ہے ماں کی طرف، تو ماں کا اور اس کا مصداق ایک ہوگا، اور غیر سے مراد لتقرب غیر اللہ، لقربت غیر اللہ، تو اس صورت میں وہ مٹھائی اور وہ حلوہ اور وہ چیز حرام ہو جائے گی، حتیٰ کہ یعنی انسان اپنے کتے کو بھی اس چیز کو نہیں ڈال سکتا۔ فمن اضطر، بہرحال وہ شخص اضطر جو مجبور کر دیا گیا، یعنی اس حرام کے کھانے کی طرف حالت اضطراری ہے، بھوکا ہے اور کوئی اس کو تکلیف ہے، کوئی اور کھانا نہیں ہے، غیر باغن وہ حاصل نہیں کرتا لذت، ولا عادن اور وہ حد سے زیادہ بھی نہیں کھانے والا، باغی کا معنی طلب کرنے والا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ لذت، اور عادی کا معنی یہ ہے کہ حد سے زیادہ بھی نہ کھائے، تو فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب، یہاں زجر ہے ان کی اس غلط دلیل کے اوپر، اور کہا کہ لا تقولوا مت کہو لما تصف السنتکم الکذب، یہ لما میں ما مصدریہ ہے، اور یہ تصف بمعنی وصف کے معنی ہوگا، یعنی ولا تقولوا لوصف السنتکم الکذب، تمہاری زبانوں کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے کہ تمہاری زبانیں وہ جھوٹ بولتی ہے، یہ مت کہو، اور وہ جھوٹ کیا ہے کہ ھذا حلال، کہ یہ جانور حلال ہے، وھذا حرام، اور یہ حرام ہے، یہ مقولہ ہے لا تقولوا کا، یعنی یہ بات مت کہو کہ یہ حلال ہے،
جیسے کہ بابے کے نام کی نظر و نیاز اور اس کے نام کے جو بکرے دیے جاتے ہیں ان کو حلال سمجھتے ہیں اور خوردہ سمجھتے ہیں اور پاک سمجھتے ہیں، جو لات اور منات کے نام دیا، حالانکہ یہ ما اہل کے اندر داخل ہے اور یہ حرام ہے۔ وہذا حرام، اور جو حلال جانور ہے ان کو حرام کہتے ہیں، جیسے کہ عام جانور ہے اور عام چیزیں، جیسے درخت ہے وہاں مزار کے یا وہاں کا شکار ہے وہ حلال ہے لیکن اس کو یہ حرام سمجھتے ہیں۔ لام عاقبت کا ہے، لتفترو، انجام اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم باندھتے ہو علی اللہ، اللہ کے اوپر، الکذب، جھوٹ۔ اللہ نے ان کو تو حرام نہیں کیا، تم اپنی طرف سے ان کو حرام سمجھتے ہو، اور اللہ نے جن کو حرام کیا ان کو تم حلال سمجھتے ہو، یہ گویا کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یفترون جو باندھتے ہیں علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، لا یفلحون، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ لا یفلحون معنی وہ بچ نہیں سکتے، کامیاب نہیں ہیں، یعنی بچ نہیں۔ متاع قلیل کا معنی لہم، لہم ان کے لیے، متاع فائدہ حاصل کرنا، قلیل تھوڑا سا دنیا ہے، اور دنیا متاع قلیل ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ وَعَلَى الَّذِينَ، یہاں سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ کہ یہودیوں کے اوپر جو حرام تھا، اونٹ اور شتر مرغ اور اس طرح بطخ، یعنی ہر وہ چیز جس کے پاؤں آپس میں ملے ہوں، تو جواب یہ کہ ان کی ایک سرکشی اور گناہ اور معصیت کی وجہ سے یہ ان پر بطور سزا کے بند تھا، ویسے عام مذہب کے اندر یہ حرام نہیں ہے۔ وعلی الذین، اور خاص کر ان لوگوں پر، ہادو جو جنہوں نے یہودیت اختیار کی، یعنی جو یہودی تھے، حرمنا ہم نے حرام کیا، ماں وہ جانور، قصصنا کہ ہم نے ان کا بیان کیا، علیہ کا تجھ پر اے پیغمبر، من قبل پہلے، یعنی سورہ انعام کے اندر۔ سورہ انعام سورہ نحل سے پہلے نازل ہے، وہ ترتیبی نزولی کے اعتبار سے تقریباً 50 نمبر ہے، اور سورہ نحل یہ 70 نمبر ہے، تو اس کا حوالہ دیا، اور اس کے اندر ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ہر وہ چربی بھی حرام کی ہے، البتہ جو پیٹھ کے ساتھ ہو، جو آنتڑیوں کے ساتھ ہو، اس کے علاوہ جو چربی ہے وہ ان کے اوپر حرام ہے۔ اور کل ذی ظفر، ہر مطلب یہ کہ ناخن والا جن کے کھر ہو، کھر والے جانور جو ہیں جس میں اونٹ، شتر مرغ، بطخ وغیرہ ہے، ان کو ہم نے ان کے اوپر حرام کیا۔ وما ظلمناہم، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ظلم ہوا، جواب یہ کہ ظلم نہیں ہے۔ وما ظلمناہم، ہم نے ظلم تو نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم، یہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے۔